روح اور بدن کا تعلق ختم کر کے روح اور جسم کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام موت ہے۔ یہ موت اور حیات یہ دونوں کوئی ایکسیڈنٹل اشیاء نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تخلیق فرمایا ہے۔ موت ایک میڈھے کی شکل میں ہے اور حیات ایک گھوڑے کی شکل میں۔ وہ گھوڑا جو تیز دوڑتا ہے، گھوڑا دوڑتا 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 آخرکار تھک کر بیٹھ جاتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے اٹھنے کی طاقت بھی چھین لیتا ہے، اس کو خاک میں ملا کے رکھ دیتا ہے۔ گھوڑا مر گیا، حیات ختم ہو گئی، موت حیات کو کھا گئی، اور قیامت کے دن 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی امتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ موت جیسے میڈھے کو ذبح کرے گا، موت کو ختم کرے گا، موت کا بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے 3 نشانیاں جس انسان کے اندر دیکھو سمجھ جاؤ کہ انہی دنوں کے اندر یہ شخص مرنے والا ہے۔ وہ 3 نشانیاں بتانے سے پہلے میں تمہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک خوبصورت فرمان آپ تک پہنچانا ضروری سمجھوں گا، لازم سمجھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کمزور دل اور اپنے جذبات پر قابو نہ پانے والے لوگ، کمزور دل لوگ اور اپنے جذبات پر قابو نہ پانے والے لوگ کوشش کریں کہ وہ مرنے والے انسان کے قریب بالکل بھی نہ بیٹھیں۔ جو انسان مر رہا ہو، مرنے والا جو مریض ہو، روح جسم کو الوداع کہہ رہی ہو، کسی کی موت کے وقت کمزور دل لوگ اور اپنے جذبات پر قابو نہ پانے والے لوگ مرنے والے کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، پھر زار و قطار روتے ہیں، اونچی اونچی آواز میں روتے ہیں، جس سے مرنے والے کو بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔ دیکھو، محبت کرنے والوں کو تکلیف میں دیکھنا یہ بھی ایک قسم کی تکلیف ہے۔ محبت کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو روتا ہوا دیکھنا، اپنی بیوی کو، بچوں کو، عزیز و اقارب کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اس قدر شدید تکلیف میں دیکھنا، روتا ہوا دیکھنا، یہ بھی ایک قسم کی تکلیف ہے۔ ایک شخص فوت ہوا، اس کے مر جانے کے بعد، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانے کے بعد کسی نے خواب کی دنیا میں اس مرنے والے شخص سے ملاقات کی، تو ملاقات کے دوران پوچھا کہ سنا جب تیری روح نکل رہی تھی تو روح کے نکلتے وقت کس قدر تکلیف محسوس ہوئی؟ روح کے نکلتے وقت، مرتے وقت کس قدر تکلیف محسوس ہوئی؟ اس نے کہا کہ تکلیف میری طرف آ رہی تھی، مجھے تکلیف دینے کے لیے تکلیف میری طرف بڑھ رہی تھی، لیکن میری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نے دوڑ کر اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا۔ میری روح تو آسانی سے نکلی، لیکن ایک تکلیف مجھے اس طرح کی ہوئی جو ناقابل برداشت تھی، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس شخص نے کہا وہ کون سی تکلیف تھی جس نے آپ کو بہت زیادہ درد دیا؟ اس نے کہا کہ جب میں مر رہا تھا تو میرے عزیز و اقارب میرے سامنے بیٹھے تھے، تو میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ رو رو کے کہہ رہا تھا، زار و قطار خون کے آنسو بہا کے کہہ رہا تھا، ابا تو اللہ کے سپرد ہوا، تو ہمیں اکیلا تنہا چھوڑ کے اللہ کے سپرد ہوا، یہ بتا کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہا ہے؟ ابا تو نے ہمیں یتیم کر دیا، اب ہم یتیموں والی زندگی گزاریں گے، اب تیرے جانے کے بعد، تیرے مر جانے کے بعد ہم دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنیں گے، دوسروں کے اترے ہوئے جوتے پہنیں گے، ہم دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھائیں گے۔ میرے بچے کے یہ جو جملے تھے نا، ان جملوں نے مجھے اس قدر تکلیف دی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے
تو جسم کا ہر ایک عضو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، مگر جسم کی سماعت کی حس برقرار رہتی ہے، انسان لوگوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ موت سے پہلے یہ 4 کام ضرور کرنا، 4 کام ضرور ہی کر کے مرنا، نہیں تو تمہارے عزیز و اقارب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موت سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کے سامنے انہیں ایک وصیت لکھ کر دیں۔ وصیت ایک ایسی قانونی دستاویز ہے جس میں آپ بتا سکتے ہیں آپ کا جو مال ہے، جائیداد ہے، آپ کی جو زمین ہے، کن کن میں تقسیم ہونی چاہیے، آپ کی جائیداد اور آپ کے اثاثے کن کن کو ملنے چاہیے۔ فرمایا دوسرا کام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دور دراز سے لوگ آپ کا جنازہ پڑھنے کو آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دور دراز سے بہت زیادہ لوگ آپ کے جنازے میں شرکت کریں، ان میں سے کوئی ایک متقی پرہیزگار اللہ والا ہوگا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اس کی آمد تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو فرمایا لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا سیکھو، لوگوں کے دلوں میں محبت اس طرح پیدا کرو کہ کوئی بھی آپ کو کھونا نہ چاہے، کوئی بھی تمہیں کھونا نہ چاہے، ہر وقت تمہاری لمبی عمر کے لیے دعا کرتے رہیں، اگر تم مر جاؤ تو وہ تمہاری بخشش کے لیے دعا کریں۔ وہ کام کون سے ہیں جو لوگوں کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں؟ وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا، اللہ اکبر، یتیم بچوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر دل پتھر ہو جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی علاج ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کسی غریب انسان کی بچی کی کسی جگہ شادی کر دینا، پھر اپنی جیب سے اسے جہیز دے کر اسے رخصت کرنا، یہ اچھا کام ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تیسرا کام جو کر کے جانا، وہ مرنے سے پہلے اپنے کفن دفن کا انتظام خود ہی کر کے جانا، تاکہ تمہارے مر جانے کے بعد کسی کو تمہارے کفن کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فرمایا چوتھا کام جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے توبہ کر کے مرنا، اپنے گناہوں کو بخشوا کے مرنا۔ توبہ کر کے مرو گے تو کامیابی والی موت مرو گے، اگر توبہ کے بغیر مرو گے تو ناکامی والی موت مرو گے۔ وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں جن نشانیوں کے ظاہر ہوتی ہی پتہ چل جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص مرنے والا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے موت کے وقت کی 3 ایسی نشانیاں بیان کی تھیں، اگر ان نشانیوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ اپنے بیمار رشتہ دار کے متعلق اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ اب وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں ذرا غور سے سنیے گا۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سی 3 علامات ہیں؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا آخری سانس لینے سے 40 دن پہلے اس کی بھوک کا لگنا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ آخری سانس لینے سے 40 دن پہلے مرنے والے انسان کی بھوک کا لگنا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں اور اگر روئی کا لقمہ اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو اس میں نگلنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان دوسری نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی رنگت پیلی یا رغوانی ہو جاتی ہے، ایسے شخص کا جسم بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ سرد محسوس ہونے لگتا ہے، سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، اور سانس لینے کے ساتھ مرنے والے کی خوفناک آواز بھی نکلنے لگتی ہے۔ فرماتے ہیں جب مریض اپنی آنکھیں کھول کے چھت پر لگاتا ہے، مرنے والا اپنی آنکھیں کھول کے چھت پر لگاتا ہے، تو اس وقت کلمہ پڑھا کرو، اس وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس وقت رونے پر زور نہ دیا کرو۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کی روح نکل رہی ہوتی ہے اور مرنے والا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو آسمان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھتا ہے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔
ایک طرف شیطان اس کے کان میں وسوسے ڈالتا ہے، دوسری طرف اس کے نیک اعمال اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔